اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل ہم قوم یعدلون۔ 20ویں پارے میں سورۃ نمل کے آخری 3 رکوع اور سورۃ قصص 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ عنکبوت کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 5، کوئی ہے جو ایسا کر سکے۔ سورۃ نمل کے 5ویں رکوع میں اللہ نے للکارنے کے انداز میں مشرکین سے دریافت فرمایا کہ بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے حسین باغات کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون و راحت کس نے بنایا ہے؟ زمین میں نہریں کس نے بہا دی ہیں؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا ہے؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو دکھ درد کی ماروں کی فریادیں سنتا اور ان کی مشکلات آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کے قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان و زمین سے رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں جو مذکورہ بالا کارنامے انجام دے سکیں؟ نہیں، یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ رکوع نمبر 6، اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ 6 رکوع میں کفار کا سوال بیان کیا گیا کہ قیامت اگر واقعی آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ جواب دیا گیا کہ قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے، البتہ غور تو کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کتاب نے ان معاملات کی حقیقت واضح کر دی ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلافات کیے تھے۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا۔ اس کی گفتگو ان لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 7، جیسا عمل ویسا انجام۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے کیوں میری واضح آیات کو جھٹلایا؟ وہ ندامت کے مارے جواب نہ دے سکیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ روز قیامت سور میں پھونک دی جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اس کے برعکس جو بد نصیب برائیاں لے کر آیا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ مل کر رہے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا برے انجام سے دوچار ہوگا۔ اللہ ان قریب اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں گے قرآن مجید اللہ کا کلام برحق ہے۔ سورۃ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ رکوع نمبر 1، پہلے رکوع میں اللہ کی ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹکا کر دریا کے حوالے کر دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرعون کے باغ میں پہنچ گئیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔
یوں اللہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرما دی۔ بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ دوسرے رکوع میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید ہے۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے گھونسا رسید کیا۔ گھونسے کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ قبطی گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی اور اللہ نے انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ فرعون تک اس قتل خطا کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عافیت کی دعا کی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ رکوع نمبر 3، ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت۔ تیسرے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کو بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی بے کسی میں مدد کی۔ یوں التجا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالفاظ قرآنی تمشی علی استحیاء، نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ گویا قرآن کریم خواتین کی شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی۔ شیخ مدین نے آپ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں، پھر پیشکش کی کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک ان بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ آپ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول فرما لی۔ رکوع نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور 2 معجزات عطا فرمائے۔ ان کا عصا زمین پر ڈالتے ہی ایک سام کی صورت اختیار کر لیتا، اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوتا۔ اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان معجزات کے ساتھ آل فرعون کی طرف جائیں، انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے آل فرعون کو حق کی دشمنی کی سزا دی اور سمندر میں غرق کر دیا۔ رہتی دنیا تک لعن طعن ان کے مقدر میں کر دی، پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 5، گزشتہ واقعات کا بیان۔ 5ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ گزشتہ واقعات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر، مدین یا کوہ طور کے پاس موجود نہ تھے کہ وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریخ کی اصل حقائق سے آگاہ کر دیں اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ کی لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ اس سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 6، ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔
چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کی محرومی اور اہل کتاب کے صالحین کی خوش بختی کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے۔ دوسری طرف حبشہ سے آنے والے عیسائی ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے ان کی توہین کی لیکن انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے لہٰذا مسلمان تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے لیکن مکہ والے اس نعمت سے محروم رہے۔ خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ تھا۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی ادا فرما رہے ہیں۔ رکوع نمبر 7، روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھتے رہیں۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہاری وہ خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ معبودان باطل یعنی دنیا دار مذہبی و سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ مشرکین سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو، وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے، اللہ ہی کو معبود مانا جائے جو کل اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالا کر سکے؟ اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لا سکے؟ روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا، بے بسی اور لاچارگی کے اس عالم میں کوئی خود ساختہ معبود ان کے کام نہ آئے گا۔ رکوع نمبر 8، قارون کا عبرتناک واقعہ۔ 8ویں رکوع میں قارون کا عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کے مال و دولت کے خزانے انتہائی کثیر تھے۔ وہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا تھا اور فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کی زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس نے اکڑ کر کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قوموں میں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھی؟ ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے عطا ہوں۔ ایسے میں اہل علم حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل خزانہ آخرت کا اور اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے۔ بالآخر قارون اپنے جملہ مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دنسا دیا گیا۔ وہی لوگ جو پہلے اس کی طرح دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تباہی سے بچ گئے۔ انہیں اس حکمت کی سمجھ آ گئی کہ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنے میں ہی ہے۔ رکوع نمبر 9، آخرت میں کون سرخرو ہوگا۔ آخری رکوع میں رہنمائی دی گئی ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا، اس کے برعکس جو بد نصیب برائی لایا اسے برائی کا بالکل ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیابی کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اپنی خاص فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہو کر رہیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، صرف اسی کی بندگی کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ سورۃ العنکبوت، صبر و استقامت کی تلقین۔ رکوع نمبر 1، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بھرپور اجر دے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، البتہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مشرکین نے مکہ کے بڑے بوڑھے نوجوانوں کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہے تو ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہ لے گا، البتہ گمراہ کرنے والوں کو دگنی سزا ملے گی۔ اپنی گمراہی کا وبال بھی ان پر آئے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی انہیں جھیلنا پڑے گا۔ رکوع نمبر 2، اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950
برس تک صبر و استقامت سے قوم کو دعوت دی، حق دی، قوم کی اکثریت نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے مخالفین حق کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم نے بالآخر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جو بدنصیب اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 3، باطل پر اڑے رہنے کا سبب۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ رشتہ داریوں کے بندھن اور باہمی مفادات میں جو تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکے ہیں اور تم باطل تصورات پر اڑے ہوئے ہو، روز قیامت تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دو گے، وہاں تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہ آئے گا۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ اس قوم سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تو قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف اصلاح کے لیے بھیجے گئے جس نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس بدفعلی سے روکا تو وہ اکڑ کر عذاب لے آنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ رکوع نمبر 4، شرک کی حقیقت، بکری کا جال۔ چوتھے رکوع میں 5 مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ان میں قوم لوط، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون ہیں۔ اس کے بعد قوموں پر آنے والے عذابوں کی صورتیں بیان کی گئیں۔ تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئیں، زلزلہ جس کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو ہلاک کیا گیا، زمین میں دھنسا دینا جس کے ذریعے قارون کو برباد کیا گیا، طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا جیسا کہ قوم نوح اور آل فرعون کو تباہ کیا گیا۔ یہ تمام مجرم قوم شرک کے جرم میں مبتلا تھیں، لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا یا ان پر اعتماد کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی مکڑی کا جال بنانا جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بھی بے فائدہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔